باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقلق الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اذان گرامی، اذان ملت متصدق خاک نالائن پائے شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس کے حوالے سے خلاق قلم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ نہیں خلق کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں، یعنی جن و انس کی جو خلقت ہوئی ہے وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ آپ حضرات تھوڑا ادھر آ جائیے تو مجمع کا کمی تو ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ تھک گئے ہیں وہ آرام کرنے گئے ہیں، جو آرام کر چکے ہیں امید ہے کہ وہ جلد آئیں گے پنڈال میں۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد وآل محمد۔ خلاق عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ نہیں خلق کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں، یعنی جن و انس کی جو خلقت ہوئی ہے وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو کائنات میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب عبادت کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح و تصدیق کرتی ہیں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے آسمان، چاہے چاند و سورج ہوں، چاہے ستارے، چاہے ہوائیں ہوں، چاہے خلائیں ہوں، چاہے فضائیں ہوں، چاہے پہاڑ ہوں، چاہے درخت ہوں، چاہے گہرے گہرے سمندر ہوں، یعنی جمادات، نباتات، حیوان اور انسان سب کی سب اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیح و تصدیق کرتی ہے۔ لیکن یہ خاص طور سے جو حکم دیا گیا ہے یہ جن و انس کو دیا گیا ہے، یہ زمین و آسمان کو نہیں دیا گیا ہے، چاند و سورج کو نہیں دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے جن و انس کو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ اور ہے، ان لوگوں کا مسئلہ اور ہے، یہ مکلف ہیں، یعنی جن و انس کے لیے یہ طے ہونا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ یہ مسئلہ زمین و آسمان کے لیے نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائے گی یا دوزخ میں جائے گی، چاند و سورج کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائیں گے، پہاڑ و درخت کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، چونکہ ان کا امتحان ہے، اور جو امتحان یہ ہے کہ یہ عبادت کریں گے تو یہ یا تو یہ جنت میں جائیں گے، اور نہیں کریں گے تو یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس میں عبادت نہ ہو، ہر مذہب میں عبادت ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں ان میں سب میں عبادت ہے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، یعنی کرسچنز، چاہے جیوز یہودی ہوں، ہر کوئی عبادت کرتا ہے۔ اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سر سجدے میں رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی قوت ہے کہ جس نے ہم کو خلق کیا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اپنے عقل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ جب اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ درخت ہمارا خالق ہے تو لوگ درخت کے آگے جھکنے لگتے ہیں، ان کے سمجھ میں آتا ہے یہ پتھر ہمارا خالق ہے تو اس پتھر کے آگے جھکنے لگتے ہیں، ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آگ ہماری خالق ہے تو وہ آگ کے آگے جھکنے لگتے ہیں، ان کے سمجھ میں آتا ہے یہ چاند و سورج ہمارے خالق ہے تو وہ چاند و سورج کے سامنے جھکنے لگتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے، خلق کرنے والا ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو کہیں نہ کہیں سجدہ نہ کرتا ہو۔ اور جب ہر انسان عبادت کر رہا ہے تو مسلمانوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے عبادت گزار ہیں؟ مسلمان
بڑا عبادت گزار ہے. اچھا عبادت ہے کیا؟ کہ صاحب 5 وقت کی نماز ہے، اگر نافلہ نہ پڑھی جائے، مستحبات نہ بجا لائیں، تہجد کی نماز نہ پڑھیں تو 5 وقت کی 17 رکعت نماز ہمارے اوپر واجب ہے. اور اس کے بعد ماہ صیام میں روزے رکھنا ہے. اس کے بعد ایک بار بیت اللہ کا سفر کرنا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہے. تو یہ سب اگر عبادت ہے تو کون سی خاص بات ہے؟ بھئی جب آپ یہ سب عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے ہندو بھائی مندر میں جا کے سجدہ کر رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے عبادت کر رہے ہیں، آپ اپنے حساب سے عبادت کر رہے ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، ان کی عبادت بھی ٹھیک ہے، آپ کی عبادت بھی ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی عبادت ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں خلق کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں. یعنی ان کا ہر لمحہ عبادت میں ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہ ہو. تو یہ بھی ممکن بات نہیں ہے. بھئی جب انسان ہے تو انسانی تقاضے بھی تو ہے کچھ. انسان ہے تو وہ تھکے گا بھی، وہ اس کو اونگائی بھی آئے گی، وہ اونگائی نہیں صرف نیند بھی آئے گی، آرام کرنا بھی چاہے گا. زندہ رہنے کے لیے اس کو کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے. اب جو کھانا کھانا ہے تو اس کو بھی مہیا کرنا ہے، یعنی کام کرنا پڑے گا. اور جب کام کرنا پڑے گا تو عبادت تو نہیں کر سکتا ہے، اس وقت عبادت تو نہیں کرتا. جب آرام کر رہا ہے تو عبادت نہیں کر سکتا. بھئی یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ کتنی ہیں کہ نہیں خلق کیا جن نے اس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں، یعنی عبادت کے علاوہ کچھ کریں ہی نہ. تو بھئی اگر کچھ نہ کریں اور یہ نمازی عبادت ہے تو 17 رکعت نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے اگر آپ نماز پڑھیں گے، بہت آرام سے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں گے تو 3 منٹ سے زیادہ ایک رکعت میں نہیں لگے گا. تو 17 تیائی 51، یعنی 24 گھنٹے میں پورا 1 گھنٹہ بھی عبادت نہیں ہوئی. اور ماہ صیام میں روزہ رکھنا ہے، یعنی 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے آپ کو، تو 11 مہینے آپ کی چھٹی. اور حج کی اگر عبادت ہے تو پوری زندگی میں صرف 1 بار کرنا ہے. تو یہ بات تو واضح نہیں ہو رہی ہے، بات تو صاف نہیں ہو رہی ہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں خلق کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں. اور اس عبادت کا مقصد کیا ہے کہ اسی کے بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. اسی عبادت. تو اب مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نمازیں عبادت ہیں، یہ روزے عبادت ہیں، یہ حج عبادت ہے، یہ زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت گزار ہیں وہ سب کے سب، اور سب کے سب ایمان والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقویٰ رکھتے ہیں. کس بنیاد پہ تقویٰ رکھتے ہیں؟ کس بنیاد پہ ایمان والے ہیں؟ کہ صاحب 5 وقتہ نمازی ہیں، یہ بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، یہ اونچے اونچے پیجامے ہیں، اور سب صاحب ایمان ہیں، اور سب جنتی ہیں، اور سب جنتی ہیں، اور سب صاحب ایمان ہیں، اور سب متقی و پرہیزگار ہیں، اور اسی عبادت کے بلبوتے پہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. تو رسول خدا کی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے، غلط سے غلط روایت دکھا دے کہ رسول نے فرمایا ہو کہ تمام لوگ اگر نمازی ہوں گے، اگر تمام لوگ نمازی ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. رسول کی کوئی ایسی حدیث ہے کہ تمام لوگ اگر روزے کے پابند ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا؟ رسول کی کوئی حدیث ہے کہ اگر تمام لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر لیتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا؟ تو پھر رسول نے کیا فرمایا؟ بھئی یہ عبادتیں ہیں، یہ نماز عبادت ہے، یہ روزہ عبادت ہے، یہ حج عبادت ہے، اور اسی کی بنیاد پر تم جنت میں جاؤ گے. تو ایسی کوئی حوالہ نہیں مل رہا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں مل رہی ہے کہ نماز کی بنیاد پہ جنت ملے گی، روزے کی بنیاد پہ جنت ملے گی، حج کی بنیاد پہ جنت ملے گی. نہیں، اگر مل رہی ہے روایت تو کیا مل رہی ہے کہ یا علی اگر تمام لوگ آپ کی محبت پر اکٹھا ہو گئے ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. تو معلوم کیا ہوا کہ نماز بھی عبادت ہے لیکن اس عبادت سے جنت نہیں ملنے والی ہے. روزہ بھی عبادت ہے لیکن اس عبادت سے جنت نہیں ملنے والی. حج بھی عبادت ہے لیکن اس عبادت سے جنت نہیں ملنے والی. جنت کہاں سے ملے گی؟ علی کی محبت سے. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ یا علی حب کا تقویٰ والایمان، اے علی آپ کی محبت کا نام عبادت ہے.
آپ کی محبت کا نام عبادت ہے۔ رضا نے کہا بھی جب ہم لوگ یہ سب باتیں کرتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں، تو کہ صاحب ایک فرقہ ہے، ایک طبقہ ہے، وہ صرف علی علی کیا کرتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف علی علی کیا کرتا ہے، اور وہ علی علی کرنا ان کی چڑھ ہے۔ یعنی آپ جو علی علی کرتے ہیں تو وہ چڑھتے ہیں۔ اچھا وہ چڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی بات کہ وہ چڑھتے ہیں، لیکن اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو چڑھنے لگے، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو چڑھنے لگے، تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور چڑھ کے کہتے ہیں کہ صاحب صرف علی علی نے کیا کیا کی، کچھ تبلیغی باتیں بھی کیجئے، کچھ ہدایت بھی کیجئے، کچھ ایسی باتیں بھی کیجئے کہ لوگ ادھر آئیں، لوگ کچھ سیکھیں، لوگ کچھ جانیں۔ یعنی لوگ اتنے نادان ہیں کہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد، بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں کہ آپ کو یہ ممبر اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ ہدایت کریں، آپ تبلیغ کریں۔ یعنی وہ 1,24,000 انبیاء جو ہدایت کے لیے آئے تھے وہ کافی نہیں تھے، اب آپ کی تبلیغ سے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ارے جب جو لوگ نبیوں کی تبلیغ سے نہ ٹھیک ہوئے، جو لوگ نبیوں کی تبلیغ سے نہ ٹھیک ہوئے، وہ ہماری آپ کی تقریر سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ جو لوگ معصوموں کی تبلیغ سے نہ ٹھیک ہوئے، جن لوگوں نے معجزات دیکھے اس کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوئے، وہ ہماری آپ کی تقریر سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو یہ ایک وبا چلی ہے کہ صاحب تبلیغی مجلسیں پڑھی جائیں، ہدایت کی باتیں کی جائیں، اچھی باتیں بتائی جائیں، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے شریعت کے بارے میں، تو یہ ذمہ داری اس ممبر کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری والدین کی ہے۔ جو والدین اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے، ان کے بچے گمراہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے مولوی پہ تھوپ دیتے ہیں کہ صاحب ایسی مجلسیں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ جس سے ہمارے بچے سدھریں۔ اور جب سدھرنے کا وقت تھا تب آپ نے سدھارا نہیں، اب آپ مولوی کے حوالے کیے دے رہے ہیں کہ یہ سدھاریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسی وبا چلی ہے؟ تو مجھے تو غیروں سے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے، اور نہ میں غیروں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، کیونکہ جنت بھائی دیکھیے لاکھ کچھ ہے، بہت چھوٹی جگہ ہے، اور جہنم بہت بڑی ہے، جہنم بہت بڑی ہے، تو ہمارے جتنے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہیں کہ وہی صراط مستقیم پہ باقی رہے۔ پورے زمانے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لے رکھا ہے، یہ نبیوں کا کام تھا، اور نبیوں کو بھی جو تبلیغ کی بات ہے تو ہر نبی کے اوپر بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ بعض نبی سے افضل تھے، بعض رسول سے افضل تھے۔ کیوں تھے افضل؟ کیا وجہ تھی؟ بھائی کوئی اپنے قبیلے کے لیے نبی بن کے آیا تھا، کوئی اپنے شہر کے لیے نبی بن کے آیا تھا، کوئی اپنے گاؤں کے لیے نبی بن کے آیا تھا، اس کی ذمہ داری صرف گاؤں تک کی تھی، کوئی اپنے صرف گھر کے لیے نبی بن کے آیا تھا، اور کوئی تو ایسا بھی تھا کہ جو صرف اور صرف اپنی ہدایت کے لیے نبی بنایا گیا تھا۔ تو ان کی بھی کیٹیگریز ہیں، ان کی بھی سب حدیں پوہیاں ہیں، ہر نبی جو ہے وہ برابر نہیں، اسی لیے تو یہ کام تو نبیوں کا ہے، ہدایت کرنے کا کام تو نبیوں کا ہے، ہمارا آپ کا نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا کام تو یہ ہے کہ جو ادھر ادھر کچھ بھٹک گیا ہو اس کو راہ راست پہ لے آئیں، کیونکہ علی کی محبت ہر ایک کے دل میں آ نہیں سکتی، علی کی محبت ہر ایک کے دل میں آ نہیں سکتی، اور جس کے دل میں ہے اس سے جا نہیں سکتی۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے دل سے جا نہیں سکتی، اور ہر ایک کے دل میں آ نہیں سکتی۔ ہر ایک کے دل میں کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ اللہ خود اپنی کتاب کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہے، تو ان کے دلوں میں علی کی محبت آ نہیں سکتی ہے۔ یہ مجمع کی بہت زیادہ کمی ہے، میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا، موضوع میرا کچھ اور تھا، لیکن اور آپ لوگ بھی جو لوگ ہیں باقی وہ مسلسل مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، تو تھکان چہرے پہ دکھ رہی ہے،
لیکن میں تھوڑا بہت تو جو کچھ ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. کہ دیکھیں یہ علی کی محبت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہماری آپ کی تبلیغ سے نہیں آئے گی. مولا علی کی محبت یہ میزان ہے ایمان کی, یہ کسوٹی ہے, یہ ترازو ہے. علی کی محبت میزان ہے, ترازو ہے, کسوٹی ہے. بنا اس کے جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتے. میں نے پچھلے سال بھی یہیں یہ بات عرض کی تھی کہ لا الہ الا اللہ ایمان ہے ہمارا, محمد رسول اللہ ایمان ہے, لیکن علی ولی اللہ ایمان نہیں ہے, بلکہ ایمان کی کسوٹی ہے, میزان ہے, ترازو ہے. اگر علی ولی اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ بھی قبول ہوگا, اگر علی ولی اللہ ہے تو محمد رسول اللہ بھی قبول ہوگا, اور اگر علی ولی اللہ نہیں ہے تو نہ لا الہ الا اللہ قبول ہوگا نہ محمد رسول اللہ قبول ہوگا. یہ میزان ہے, یہ کسوٹی ہے, ترازو ہے. اور یہ ہر ایک کے دل میں علی کی ولایت, علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے, چاہے جتنی آپ کوشش کر ڈالیے. یہ بات یہاں کی ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے عالم ارواح کا. یہ معاملہ جو ہے وہ عالم ارواح کا ہے. لوگ اپنی جتنی بھی بکواس کرتے رہیں, تقریریں کرتے رہیں, کوئی ادھر آنے والا نہیں ہے, اور جو ادھر ہے وہ ادھر جانے والا نہیں ہے. یہ 1400 سال سے آپ پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں کہ جو ادھر ہے انہوں نے اپنے گھر لٹوا دیے, اپنے خاندان قتل کروا دیے, اپنی جانیں دے دیں, اپنے بچوں کی جانیں دے دیں, لیکن اس میں سے کوئی ایک بھی ادھر جانے والا نہ نکلا, اور جو ادھر تھے ادھر سے ادھر کوئی آنے والا نہ نکلا. تو یہ جو تبلیغ کی جاتی ہے اور علی کی محبت پیش کی جاتی ہے, اس کی وجہ ہے کہ کوئی تھا جو نکلا تھا. اگر کوئی بھولے بھٹکے کہیں پھنس گیا ہے تو وہ نکل آئے, ورنہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی تقریر سے لوگ سدھر جائیں گے, لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ عالم ارواح کا ہے. بس مشکل سے 5 یا 10 منٹ کی ہے تمہید ہے آپ کے سامنے کہ جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا اور ان کی خلقت کے بعد اللہ نے زمین پر پانی برسایا, موسلا دھار بارش ہوئی, اور اس بارش کے بعد جب بادل چھٹے اور دھوپ نکلی تو یہ جو زمین تھی یہ مٹی سوکھنے لگی, اور سوکھی تو بھربھرائی, ذروں میں تبدیل ہو گئی, اور وہ ذرے دھیرے دھیرے ذرے بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچ گئے. اور وہ ذرے ایسے نہیں تھے بلکہ ذرے رینگ رہے تھے. تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ بار الہ یہ زمین سے لے کے آسمان تک یہ اتنے ذرے جو رینگ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ آدم کے بچے ہیں, یہ آدم کی اولادیں ہیں. جب یہ کہا کہ یہ آدم کے بچے ہیں, یہ آدم کی اولادیں ہیں, تو جناب آدم نے بھی بڑے غور سے ان ذروں کو دیکھا. بھئی یہ تو ایک نفسیاتی بات ہے نا, آپ بھی بہتر جانتے ہیں صاحب اولاد ہیں کہ بچے سے محبت ہوتی ہے. جب یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے بچے ہیں تو بڑی محبت سے ان ذروں کو دیکھا جو زمین سے لے کے آسمان تک رینگ رہے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے ذرے, اصول کافی سے میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ رینگ رہے تھے. تو بڑی محبت سے, بڑی شفقت سے جب جناب آدم نے ان ذروں کو دیکھنا شروع کیا تو زیادہ تر ذرے ایسے ہی رینگ رہے تھے, لیکن کچھ ذرے ایسے تھے کہ جن میں شعاعیں تھیں, جس میں روشنی تھی, جس میں نور تھا. تو جناب آدم نے فوراً پوچھا کہ بار الہ یہ کیا ہے؟ یہ جو جتنے بھی ذرے رینگ رہے ہیں ان میں زیادہ تر تو ایسے ہیں کہ جن میں کوئی روشنی نہیں ہے, کوئی نور نہیں ہے, لیکن کچھ ذروں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں شعاعیں, ان میں نور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کا جواب ہوا کہ آدم میں نے ان کا امتحان لیا, ان ذروں کا امتحان لیا, اور جو لوگ امتحان میں پاس ہو گئے, جو بچے پاس ہو گئے, تو ان کا یہ رزلٹ ہے. کیا رزلٹ ہے؟ کہ ان کے اندر نور ہے, ان کے اندر روشنی ہے, ان کے اندر شعاعیں ہیں. تو جناب آدم نے پوچھا کہ بار الہ کس چیز کا امتحان لیا, کس چیز کا امتحان لیا؟ تو اللہ کا جواب ہوا کہ اپنی وحدانیت کا, محمد کی رسالت کا, اور علی کی ولایت کا. یہ 3 امتحان لیے, اور جنہوں نے تینوں میں اقرار کیا
ان میں نور ہے، ان میں شعاعیں ہیں، اور جو کسی ایک منزل پر آ کے رک گیا ان میں نور نہیں ہے، ان میں شعاعیں نہیں، یعنی جو لا الہ الا اللہ پہ رک گیا ان میں نور نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ پہ آ کے رک گیا ان میں نور نہیں ہے۔ لیکن جس نے علی ولی اللہ یعنی مولا علی کی ولایت کو قبول کیا، اور جب قبول کیا تو کس کی ولایت کو قبول کیا؟ نور کی ولایت کو قبول کیا۔ تو جب نور کی ولایت کو قبول کیا تو وہ بھی نوری ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ جو امتحان تھا یہ اورلی تھا، زبانی، اور زبانی امتحان آپ جانتے ہیں کہ ہم روز دیتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ دکھے، ارے آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، اور آپ بھی خوب جانتے ہیں کتنی محبت ہے۔ ایسا نہیں ہے، سامنے والا بیوقوف نہیں ہوتا، سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ کتنی محبت کرتے ہیں، بولتے تو بہت ہیں لیکن ابھی ذرا سا بھی کسی مسئلے میں ان کی مدد مانگوں تو فوراً بہانہ بنائیں گے، فوراً دہنے بانے دیکھیں گے۔ تو زبانی دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، زبانی دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے۔ تو زبانی یہ اقرار تھا، کوئی بھی کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی اللہ کا اقرار کوئی بھی کر لے، بڑا آسان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اب تو کوئی دور کی بات بھی نہیں ہے کہ تینوں اقرار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، علی اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر علی اللہ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں اعتراض؟ کیونکہ یہ زبانی بات ہے نا، کہنے میں کیا جاتا ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے، اقرار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا، نہیں، پورا امتحان لیا، خالی پریکٹیکل نہیں ہوا، خالی وائوا نہیں ہوا، نہیں، پریکٹیکلی ایگزام دو۔ کس طریقے سے کہ اللہ نے آنکھ کو روشن کیا، آنکھ کو روشن کیا، اور پہلے ان لوگوں کو دعوت دی جنہوں نے مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ قرآن نے ان کو اہل شمال کہا، ان سے کہا کہ اس آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا بار الہ ہم داخل ہو جائیں؟ کس نے؟ ان چھوٹے چھوٹے ذروں نے جن میں شعاعیں نہیں تھیں، کہ بار الہ تم جانتے ہو کہ ہم اس آگ میں جھلس جائیں، ختم ہو جائیں؟ انہوں نے انکار کر دیا، اس آگ کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ پھر اللہ نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا، جن کو قرآن نے اہل یمین کہا، کہ اس آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بس ادھر اللہ کا حکم ہوا، ادھر ان کی اطاعت سامنے آئی، اور وہ سب کے سب آگ کے اندر داخل ہو گئے، وہ سب کے سب آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب یہ آگ کے اندر داخل ہو گئے تو یہ اہل شمال کو حسد ہوا کہ ارے یہ کام تو بڑا آسان تھا، ہم بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو بڑا آسان تھا، خامخواہ ہی ڈر گئے، یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور کہا کہ بار الہ ہمیں معاف کر دے، تو غفور رحیم ہے، ہمیں معافی دے دے، اور ہم یہ امتحان دینے کو تیار ہیں۔ تو اللہ تو غفور رحیم ہے، اس نے معاف کر دیا کہ جاؤ۔ پھر آ کے قریب پہنچے، اور جب آ کے قریب پہنچے تو پھر وہی کیفیت کہ اس کی شدت سے، اس کی گرمی سے پھر پیچھے آ گئے، پھر واپس ہو لیے۔ تو اسی طریقے سے 3 بار گئے اور 3 بار واپس آئے، لیکن اس آگ کے اندر داخل نہیں ہوئے، اس آگ کے اندر گئے نہیں۔ اور اس کے ساتھ رسول کی حدیث ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس آگ کے اندر داخل ہو جاؤ، تو سب سے پہلے اس کی پیروی کرنے والا ہم چہاردہ معصومین کا نور تھا، ہم چہاردہ معصومین کا نور تھا، وہ جو نور اس آگ کے اندر داخل ہوا تھا، اور اس نور کی جس نے جتنی تیزی سے پیروی کی، اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا۔ اس نور کی جو پیروی کی تھی، یعنی اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور پھر
چہاردہ معصومین کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت. اور اللہ نے حکم دیا کہ آگ کے اندر داخل ہو جاؤ، تو پہلی اطاعت کس نے کی؟ چہاردہ معصومین نے، کہ وہ نور داخل ہوا، اور جب وہ نور داخل ہوا تو یہ نور جو چھوٹے چھوٹے ذروں میں تھے وہ سب کے سب تیزی سے اس نور کی پیروی کرتے ہوئے اس آگ کے اندر داخل ہوئے. اور جس کی تیزی سے جو داخل ہوا اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا. اب وہ مرتبہ کیا تھا؟ یہ جو آپ سنتے ہیں، جو بچوں کو یاد کراتے ہیں 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 اولیاء، 1,24,000 اوصیاء، یہ کیا ہے؟ یہ بعض نبی پہ فضیلت کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بعض رسول پہ فضیلت کیوں رکھتے ہیں؟ یہ اولو العزم پیغمبر 5 ہی کیوں ہیں؟ یہ بڑے نبی 4 ہی کیوں ہیں؟ یہ مرتبے اسی امتحان کے بعد دیے گئے کہ جو جتنی تیزی سے اس آگ کے اندر داخل ہوا اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا. یعنی جس نے ہمارے نبی کی پیروی کی اس آگ کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا. اور یعنی ہمارے نبی کی پیروی کرنے والوں میں جو 1,23,999 نبی تھے، ان میں جو سب سے زیادہ مرتبہ ہے وہ جناب ابراہیم کا ہے. جناب ابراہیم کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. یعنی نبی کی پیروی کرنے والے، نور کی پیروی کرنے والے کا جو نور سب سے تیزی سے بڑھا تھا وہ جناب ابراہیم کا تھا. اسی لیے اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں. تمام بڑے امتحانات جناب ابراہیم نے دیے. اللہ کو جب اپنے گھر کی تعمیر کرانی ہوئی تو جناب ابراہیم سے کرائی. سارے مرتبے جناب ابراہیم کے ہیں. اور 1,24,000 انبیاء میں صرف ایک مرتبہ جناب ابراہیمی کا ہے. کون سا مرتبہ ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم من شیعتنا، کہ ابراہیم میرا شیعہ ہے، ابراہیم میرا دوست ہے. ابراہیم میرا شیعہ ہے، ابراہیم میرا دوست ہے. تو دوست کیوں ہے؟ کیونکہ آگ سے خوف زدہ نہیں ہوا. اور آگ سے جب خوف زدہ نہیں ہوا تو آگ میں داخل ہو گیا. اور جب آگ میں داخل ہو گیا تو دنیا میں بھی جو امتحان ہوا وہ آگ کا ہوا. یعنی دنیا والے جو امتحان لے رہے تھے جناب ابراہیم کا، اور جناب ابراہیم ذرا سا بھی خوف زدہ نہیں ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو وہاں نہیں ڈرا وہ یہاں کہاں ڈرے گا؟ جو وہاں نہیں ڈرا وہ یہاں کہاں ڈرے گا؟ تو اسی لیے سب سے زیادہ مرتبہ جناب ابراہیم کا ہے. ایسا نہیں کہا اب یہ موضوع کافی طویل ہے، پھر کہیں کو موقع ملے گا تو آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ جناب ابراہیم کو بھی یہ جو مرتبہ ملا ہے اس کی وجہ کیا ہے. میرا وقت کیا ہو رہا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو جناب ابراہیم کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ بلند ہے. اور صرف جناب ابراہیم ہی ایسے نبی ہیں کہ جن کو شیعہ کہا گیا ہے. اور شیعہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست کے. اور یہ لفظ شیعہ پوری دنیا میں کس کے ساتھ منسوب ہے؟ جو علی کے دوست ہیں، علی کے شیعہ کہلاتے ہیں. کوششیں تو بہت کی گئیں کہ فلاں کے شیعہ ہو، فلاں کے شیعہ ہو، فلاں کے شیعہ، لیکن وہ زیادہ دن تک چل نہیں پایا. معاملہ رک گیا، برک ہو گیا. کیونکہ لفظ شیعہ جو ہے وہ صرف اور صرف مولا علی کے لیے ہے. اس لیے رسول نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو شیعہ وہی ہوگا نا کہ جو آخرت میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو. اب دنیا میں کوئی کسی کا شیعہ بن جائے تو جس کا شیعہ بن رہا ہے جب اسی کی آخرت خراب ہے، جس کا شیعہ بن رہا ہے جب اسی کی آخرت خراب ہے تو ان کی شیعت کیا باقی رہے گی؟ تو شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہی ہے کہ جو علی کا دوست ہو. اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب علی کے شیعہ ہیں کون؟ علی کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ تو آؤ محرم میں دکھا دیں کہ علی کے شیعہ کی پہچان کیا ہے. کیونکہ شیعہ جو ہوتا ہے وہ آگ سے نہیں ڈرتا، وہ آگ سے خوفزدہ نہیں ہوتا. وہ چاہے عالم ارواح والی آگ ہو، چاہے جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ روشن کی گئی ہو وہ ہو، اور چاہے وہ
یہ والی آگ ہو کہ جس پہ وہ چل کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو ہم حقیقی شیعہ ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ آگ کا ماتم کیا ہے؟ آگ کا ماتم کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم ہیں حقیقی شیعہ. کہ صاحب اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ آگ کے ماتم کی لاجک کیوں؟ کیونکہ آگ سے ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے. آگ سے ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے اور ہمیشہ امتحان آگ ہی سے لیا گیا ہے. اب جن لوگوں کو اعتراض ہے نا کہ صاحب یہ آگ کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا، یہ آگ پہ چلنے کی کیا بات ہے، اس کی لاجک بتائیے. اب اس کے لیے سب لاجکیں بتائی جاتی ہیں کہ صاحب کہ کس طریقے سے بیویاں کو جلتی ہوئی ریت پہ چلایا گیا اور کس طریقے سے شدت تھی، کس طرح سے وہ گرمی تھی، تو ہم یہ سب لاجکیں بتائی جاتی ہیں. لیکن حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو شیعہ ہوتا ہے اس کا آگ کا رشتہ بڑا پرانا ہے اور اسی سے پرکھا گیا ہے. عالم ارواح میں بھی اللہ نے آگ کو روشن کیا اور کہا کہ داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد دنیا میں بھی اسی سے امتحان لیا گیا. بھئی ایک پورا ڈیلیگیشن آیا تھا، پورا گروپ آیا تھا ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. کیا دعویٰ لے کے آیا تھا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں. یہی تو دعویٰ تھا ان کا. اور ایسے ویسے شیعہ نہیں ہیں، بہت بھاری والے شیعہ ہیں کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلائیں گے اور آپ کے لیے اپنے سر کٹائیں گے. اور جتنے جو لوگ آئے ہیں یہ نہ سمجھ لیجئے 30,000 کا لشکر اصفہان بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے. بس آپ ادھر حکم کریں اور ہم آپ کی پر لبیک کرتے ہیں. تو امام مسکرائے. یہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے پورا، کوئی ایسا نہیں ہوگا پنڈال میں کہ جس نے یہ واقعہ نہ سنا ہو کہ امام مسکرائے اور تندور روشن تھا. دیکھیے امام کے اوپر جان دینے آئے تھے نا، وہ تندور روشن تھا. امام نے کہا فرمایا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ. سب کے منہ اتر گئے کہ صاحب وہی جیسے اہل شمال کے تھے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو چاہتا ہے کہ ہم جل بن کے خاک ہو جائیں. تو جیسے وہاں بولے تھے ویسے یہاں بھی بولے کہ امام آپ چاہتے ہیں کہ ہم جان دینے آئے ہیں، ہم جل بن کے خاک ہو جائیں. ابھی دیکھیے یہ جو پریکٹیکل میں وہاں فیل ہوئے تھے وہ یہاں بھی فیل ہوئے. جب یہاں فیل ہوئے تو جو وہاں پاس ہوا تھا اتنی دیر میں وہ آ گیا ہارون مکی، جو وہاں وہ امتحان دے چکا تھا، وہ پاس ہو چکا تھا. جب وہ وہاں پاس ہو گیا تو یہاں کہاں بدل جائے گا؟ جو وہاں پاس ہو گیا تو وہ یہاں کہاں بدل جائے گا؟ اور امام کو سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا. اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کون لوگ آئے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا دعویٰ ہے اور کیا میٹر ہے، کچھ نہیں جانتا. بس امام نے فرمایا کہ آگ کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ تندور کے اندر کود جاؤ. بس ادھر کہا ادھر وہ داخل ہو گیا اور تندور کا ڈھکن بند. تو جیسے عالم ارواح میں آگ گلزار بنی تھی وہی معجزہ یہاں بھی ہوا پلٹ کے، پھر وہی معجزہ یہاں ہوا پلٹ کے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. کہ آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی. تو علی کی محبت ہر ایک کے دل میں آ نہیں سکتی، اور جس کے دل میں ہے اس سے کوئی نکال نہیں سکتا. لانا تو آسان ہے، پھر بھی کوئی بھٹکا ہوا ہو، بہکا ہوا ہو، غلط صحبت میں پڑ گیا ہو، اس کو لانا تو آسان ہے. لیکن اگر حقیقی محبت کسی کے دل میں ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کو نکالا جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے دل سے علی کی محبت نکل جائے. چاہے اس کا گھر لوٹ لیا جائے، چاہے اس کے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے، چاہے اس کا مال و اسباب نہ رہے، بے وطن کر دیا جائے، چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بوٹی بوٹی کر دی جائے، ساری کوششیں کر لیں لیکن علی کی محبت نکال نہیں سکتے. اس کا سودا نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ جو باتیں ہیں اس سے ہمیں بہکانے کی کوشش نہ کیجیے. جو بولے والے مومنین ہیں کہ یہ بات پڑھی جائے، وہ بات پڑھی جائے، یہ تبلیغ کی جائے، وہ تبلیغ کی جائے.
یعنی علی کی محبت کے علاوہ ہر بات کی جائے ممبر سے، علی کی ولایت کے علاوہ ہر بات کی جائے، دنیا جہان کے اچھے کام کیے جائیں، بس یہ نہ کیا جائے، تو یہ اچھے کاموں سے محبت نہیں، یہ علی کا بغض ہے، یہ علی کا بغض ہے۔ یہ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے مولانا محسن جعفری صاحب تشریف فرمائے، آ گئے، ان کا وقت ہے، انہوں نے بول دیا کہ ماؤں کی خطائیں ہیں، تو حقیقت میں ماؤں کی بھی خطائیں ہیں اور باپوں کی بھی خطائیں ہیں، باپ نہیں باپوں کی بھی خطائیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہر ایک کے دل میں محبت آ نہیں سکتی اور بغض چھپ نہیں سکتا، یہی تو کسوٹی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میزان نہیں ہے، علی اللہ میزان ہے، میزان علی اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ والے محمد رسول اللہ کو آپ پکڑ نہیں سکتے، علی اللہ ہے کہ منافق کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا منافق نہیں ہے، محمد رسول اللہ کہنے والا منافق نہیں ہے۔ علی کا بغض کسی نہ کسی طریقے سے آ ہی جاتا ہے، وہ جو زبان پر آتا ہے وہ زبانی خطا نہیں ہے، وہ خطا ہے خون کی، زبانی خطا نہیں، وہ خطا ہے خون کی۔ بس یہیں سے ربط مصاب میں دے رہا ہوں کیونکہ اب انہوں نے بول دیا تھا، اس لیے کہنا ضروری ہے کہ جناب سلمان فارسی رسول خدا کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ایسی بات ہے کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان جاتا ہوں جو اللہ کے منکر ہیں، لیکن جب اللہ کی مد و ثنا میں کرتا ہوں تو ان کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے، اور میں ایسے مجمع میں بیٹھتا ہوں جاتا ہوں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی صداقت اور آپ کی امانت اور آپ کی سچائی کا ذکر کرتا ہوں تو ان کو بھی حامی بھرنی پڑتی ہے، اقرار کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ محمد کا ایسا سچا کوئی نہیں، ان کا جیسا ایماندار کوئی نہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ میں غیروں کو چھوڑ اپنوں میں جب علی کے فضائل پڑھتا ہوں تو کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں اور کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں، کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں اور کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں۔ تو رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا کہ سلمان تم نے بالکل حقیقت بیان کی، اے سلمان یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا دشمن ہو اور حلالی بھی ہو، یہ ممکن ہے، اے سلمان یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا دشمن ہو اور حلالی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی رسول کا دشمن اور حلالی بھی ہو۔ اے سلمان جیسے فرعون اللہ کا دشمن تھا لیکن حلالی تھا، جیسے ابو لہب اللہ کا دشمن تھا لیکن حلالی تھا، لیکن اے سلمان یہ غیر ممکن بات ہے کہ کوئی علی کا دشمن بھی ہو اور حلالی بھی ہو۔ تو ہماری آپ کی تبلیغ سے علی کی محبت نہیں آتی ہے، یہ ماں کی پاکیزگی سے آتی ہے، یہ باپ کے خون سے آتی ہے، دونوں چیزیں پاک ہوں تب علی کی محبت آتی ہے۔ اور جس کی مثال میں نے پچھلے سال یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی مثال آپ کو دیکھنی ہو کسی بھی طرح کی، اور کوئی پریشانی ہو، چاہے ذہنی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے جسمانی ہو، ہر پریشانی کا حل کربلا ہے، ہر پریشانی کا حل کربلا ہے۔ آپ یہ بتائیے اتنا بڑا لشکر تھا لیکن سب کے سب نجس تھے، اور اس نجاست میں ایک چھوٹا سا خانوادہ، چند لوگ اس ماحول میں پھنس گئے تھے،
چونکہ کچھ لوگ ہوئے، میرا پڑھنے کا کچھ اور ارادہ تھا، کہیں اور لانا چاہتا تھا آپ کو، لیکن اب وقت ہو گیا، مولانا بھی آ گئے کہ یہ بات واضح نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ، پھر میں کبھی بھی بات واضح کروں گا کہ جناب حر کیا ایسی چیز تھی؟ دولت بھی ملنے والی تھی، حکومت بھی ملنے والی تھی، کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، سب کچھ تھا موجود، کوئی کسی طرح کی دقت و پریشانی نہیں تھی، لیکن ماحول کچھ اور تھا اور خون کچھ اور تھا، اور وہ خون کا اثر ایسا تھا کہ ماحول کا اثر اس پہ حاوی نہیں ہو پایا۔ علی کی محبت کی تاثیر ہی یہی ہے، علی کی محبت کی تاثیر ہی یہی ہے، کیونکہ جو اندر کی چیز تھی وہ باہر نکلی۔ اس میں زبان کا قصور نہیں ہوتا ہے، اس میں خون بولتا ہے، اس زبان کی شکل میں خون بولتا ہے۔ جن کو اعتراض ہے علی کی محبت پہ، عزاداری پہ، امام حسین السلام کی عزاداری جو رکن ہے اس کے اوپر، یہ وہ ان کی زبانیں نہیں بولتی، ان کا خون بولتا ہے۔ آپ ہی سمجھتے ہیں یہ اپنا بھائی ہے، جیسے ہم شیعہ ہیں ویسے وہ بھی شیعہ ہے، نہیں وہ شیعہ نہیں ہے، مصنوعی شیعہ ہیں سب کے سب، نقلی شیعہ ہیں۔ یہ خون بولتا ہے، اور وہی ہوا کربلا کے میدان میں کہ خون بولا۔ ماحول تو وہی تھا کہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اس نے، اور وہ عرب میں بہت بڑی بات تھی، کوئی ایسا بول دے، سب سے بڑی بات تھی کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اس سے بڑا جملہ فقرہ کوئی نہیں ہوتا تھا، امام حسین السلام نے وہی فرمایا۔ لیکن ایک دم سے جو اتنا بڑا جملہ بولا تو جو جھٹکا لگا، ادھر سے راستہ بند کرا دیجئے یا تو کوئی چیز لگا دیجئے۔ ادھر سے بار بار سب نجس جانور آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ بس جو جھٹکا لگا تو جو خون تھا وہ بولا کہ آقا حسین اگر یہ فقرے کسی اور نے کہے ہوتے تو میں پلٹ کے ویسے ہی جواب سوچتا، لیکن آپ کی مادہ گرامی کے سوائے درود و سلام کے یہ کیا تھا؟ یہ خون بولا تھا۔ لیکن یہ لوگ بھی اتنے بڑے لوگ ہیں کہ لفظ بڑا بھی ان کے لیے چھوٹا ہے۔ کم سے کم شہیدوں کی تعداد ہے وہ 72 ہے، اور اس 72 میں اکیلا حر ایسا ہے کہ جس کے دل میں احترام تھا، جس کا وہ رومال حر کو ملا۔ ان 72 شہیدوں میں وہ رومال حر کو ملا، ایسے عطا کرنے والے ہیں یہ عزیزو۔ اور ایسا نہیں تھا کہ خالی حر ایسا تھا، کیونکہ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے، اور جیسا بیٹا ہوتا ہے ویسا ہی باپ ہوتا ہے۔ خالی حر ایسا نہیں تھا، ایسے باپ کا بیٹا تھا کہ وہ بھی پاک و پاکیزہ، ایسی ماں کا بیٹا تھا کہ وہ بھی پاک و پاکیزہ، اور جب وہ پاک و پاکیزہ ہے تو اس کا بھائی بھی پاک و پاکیزہ، اس کی اولاد بھی پاک و پاکیزہ۔ اور یہ ایسی پاکیزگی ہے کہ غلام بھی ان کے ساتھ آ کے ویسے ہی پاک و پاکیزہ۔ جو تعداد ملتی ہے وہ یہ کہ بھائی آیا، بیٹا آیا، غلام آیا، آئے کس طرح سے کہ شب عاشور چہل قدمی کر رہا ہے، پریشان۔ بیٹا آ کے کہتا ہے کہ بابا جان کیا بات ہے کہ آپ
میں دیکھ رہا ہوں صبح سے ایک کوزہ آپ بھی آپ نے نوش نہیں کیا، ایک دانہ اناج کا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے کہ بیٹا میرے ساتھ آؤ۔ اس کا بیٹے کا بازو پکڑا اور صحرا کی طرف لے گیا، اندھیرے کی طرف لے گیا، اور صحرا میں لے جا کے کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا ہاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش التش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ رو کے کہتا ہے کہ بیٹا ان صداؤں کو سننے کے بعد کیا میں کچھ کھا سکتا ہوں؟ کیا میں کچھ پی سکتا ہوں؟ بیٹا پوچھتا بابا ارادہ کیا ہے؟ تو ایسا نہیں کہا کہ ارادہ اپنا بتایا ہو، نہیں، سامنے بات رکھی، کیونکہ حر کو یہ دکھانا تھا، خالی حر کی بات نہیں کہ بیٹا کیسا ہے، بھائی کیسا ہے، غلام کیسا ہے۔ کہ ارادہ کیا؟ کہ ارادہ کچھ نہیں ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف آخرت ہے، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ تو جنگامی ایک ایک شخص آگے بڑھا اور جواب دینا شروع کیا کہ جنت کو چنیے، دنیا تو 2 دن کی ہے، آخرت کو چنیے، دنیا میں کتنا رہنا ہے۔ تو ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان شجاع و بہادر ہے، اور جب شجاع و بہادر ہے تو ہم لوگ وہ ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، تو حق کو چنیے، باطل کو چھوڑیے۔ جب سب کی زبان ایک ہوئی تو رو کے کہتا ہے کہ ہاں چاہتا تو میں بھی ہوں، لیکن میرا منہ نہیں ہے، اب میں منہ لے کے آقا حسین کے سامنے جاؤں گا؟ ارے آج جو اس مصیبت میں وہ مبتلا ہے وہ میری وجہ سے۔ تو بیٹا کہتا ہے، بھائی کہتا ہے کہ بابا وہ رحیم ابن رحیم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ مشکل کشا کے بیٹے ہیں، تو کیا ہماری مشکل کو آسان نہیں کریں گے؟ کہ اچھا اگر تم لوگ حوصلہ دلاتے ہو تو میں ہمت کرتا ہوں، لیکن بیٹا میرے دونوں ہاتھ باندھ دو، میں گناہگار ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بندھوایا، گھوڑے پہ سوار ہوا، لیکن اس کے بعد بھی ہمت نہیں پڑ رہی۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے چہرے پہ نقاب ڈال دو، میں آقا حسین کا سامنا نہیں کر سکتا۔ چہرے پہ نقاب پڑوائی، یہ چھوٹا سا لشکر آگے بڑھا، ادھر یہ چھوٹا سا لشکر آگے بڑھا، ادھر آقا حسین فرما رہے ہیں کہ علی اکبر آگے بڑھو، دیکھو حر آ رہا ہے، اے اون محمد آگے بڑھو، دیکھو حر آ رہا ہے، اے قاسم حر کے بیٹے کا استقبال کرو، اے عباس تم بھی جاؤ۔ حضرت ادھر سے لشکر چلا، ادھر سے آقا حسین کا لشکر چلا۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا تکبیر بلند کرتا ہے، اللہ اکبر، حر کے چہرے پہ نقاب ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ بابا ہمارے استقبال کے لیے اون محمد و قاسم آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں۔ حر روتا ہے۔ اب ایک کچھ دور آگے بڑھا، پھر حر کے بیٹے نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، کا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ بابا ہمارے استقبال کے لیے آقا ابو الفضل عباس آ رہے ہیں۔ اور پھر قطار روتا۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا بے چین ہو کے 3 بار تکبیر بلند کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پوچھتا ہے بیٹا کیا بات ہے؟ قیامت آ گئی؟ کہاں بابا قیامت ہی آ گئی، ارے آقا حسین خود تشریف لا رہے۔ بھائی سننا تھا کہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، کونیوں کے بل جا کے آقا کے قدموں سے لپٹ گیا۔ تو کہا آقا کیا اس خطا وار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آقا نے وہ جملے بولے تھے نا، تو کیا کہہ کے اٹھایا، کیا کہہ کے گلے لگایا کہ حر تیری ماں نے تیرا نام کیا خوب رکھا ہے، حر کے معنی آزاد کے، حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ عزیزو اس کے بعد کہتا ہے کہ آقا نہیں،
آج جو آپ اس مصیبت میں مبتلا ہیں میری وجہ سے. کہا نہیں ہو رہی ہے وعدہ طفلی ہے تیری وجہ سے نہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں تو 2 محرم کو یہاں آ گیا وعدہ وفا کرنے, یہ وعدہ تھا آج ہی کے دن کا, وہ وعدہ پورا کرنے آیا ہوں میں. کہ نہیں آقا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش الش کی صدائیں ہیں یہ میرے کانوں کو پھاڑے دے رہی. آقا سب سے پہلے مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. امام فرماتے ہیں ہر تو میرا مہمان ہے. آقا مہمان نہ کہیے, آقا یہ صدائیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, میرا سینہ پھٹ جائے گا. میں کہوں گا ہر تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, ذرا آقا ابوالفضل عباس کے دل سے پوچھ کہ وہ کیسے برداشت کر رہے ہیں. اس کے بعد قدموں سے لپٹ گیا کہ جب تک اس کا کفارہ یہی ہے کہ میرا جوان بیٹا میدان میں جائے اور آپ کے اوپر جان نثار کرے, بس یہی کفارہ ہے. اور جب تک اجازت نہیں دیجیے گا قدموں سے ایسے ہی لپٹا رہوں گا. اجازت لی, ہر کا بیٹا میدان میں گیا, رجس بڑھی. لیکن وہی بات ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ تبلیغ وہ تبلیغ نہیں. ہر کے بیٹے نے کیا تبلیغ نہیں کی, ہر کے بیٹے نے کیا تقریر نہیں کی, لیکن جدھر نجاست تھی اس کے لیے تو امام نے خود فرما دیا کہ تمہارے شکم تمہارے خون نجاست سے بھرے ہیں, تمہارے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جواب میں کیا ملا؟ تلواریں چلی, نیزے چلے, تیر چلے. ہر کا بیٹا بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کرتا ہے لیکن اکیلا. ہزاروں کا لشکر, لاکھوں کا لشکر. عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ ارے ہر جیسے شجاع و بہادر کا بیٹا ہے, ساری فوجیں مل کے حملہ کریں. بس جب ساری فوجوں نے مل کے حملہ کیا تو ایک وقت ایسا ہے کہ ہر کے بیٹے نے آواز دی کہ آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے, اے بابا میری مدد کیجئے. اب روایتیں کہتی ہر چلا لیکن کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. جوان بیٹا ہے نا, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. لوگوں سے پوچھ رہا میرا بیٹا کدھر ہے, کوئی کہہ رہا ہے ادھر چلا جا, کوئی کہہ رہا ہے ادھر چلا جا. لوگ ہنس رہے ہیں, کہے لگا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی ہر تو پریشان نہ ہو, تیرا بیٹا میرے قریب ہے, میرے پاس ہے. اب ہر نے کیا منظر دیکھا کہ ہر کے بیٹے کا سر ہے, امام کا زانو ہے. بھائی دیکھ کے ہر تڑپ گیا کہ رہتا اس غلام زادے کے لیے آپ نے کیوں زحمت کی. امام فرماتے ہر تو کیسی باتیں کرتا ہے, کیا کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت اٹھاتا ہے؟